عمران، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دبئی کے اندر بھی بہت ساری پروازیں جو ہیں وہ مطلب تمام سسٹم ہی اتھل پتل ہو گیا ہے. پھر ہم نے سنا ابھی پاکستان کے ایئر سپیس جو ہے اس کے بند کرنے کی بھی خبریں تھی. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنا نقصان ہو گیا ہے ایمریٹس کو، قطر کو اور خلیجی ریاستوں کو، کیونکہ ان کی ایئر لائنز تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پاکستان کی ایئر سپیس کے حوالے سے خبر تھی، پاکستان سول ایویشن ریگولرلی نوٹمز جاری کرتی ہے جس کو نوٹس ٹو ایئر مین کہتے ہیں، اور اس میں مختلف ایئر کوریڈورز کی جو ری ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہے. یہ روٹین کا کام ہے. لیکن ہمارے ماشاءاللہ سے کچھ چیتے صحافی تھے جنہوں نے شاید زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے اس کو کر دیا کہ جی پاکستان نے اپنی ایئر سپیس پارشل بند کر دی ہے. پارشل بند نہیں کی، انہوں نے ری الائنمنٹ کی ہے. اس میں سے ایک وجہ 23 مارچ کی جو ٹریننگز وغیرہ ہے جو ناردرن ایئر سپیس ہے اس میں ہے، پشاور کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں، کراچی کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں. تو وہ کوریڈورز کی ری الائنمنٹ ہے. جہاں تک بات ہے دبئی کی اور مڈل ایسٹ کی، تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف فرسٹ ڈے کو جو لاسز ہیں وہ تقریباً $1 بلین کے ہیں. اور اوور آل اگر ہم جو سیکٹر کا ہے دوسرے ریپوٹیشنل رسک ملائیں تو تقریباً یہ $50 بلین اب تک لاسز ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 23 سے 25 بلین صرف اور صرف جو ایئر لائن انڈسٹری کے شیئرز جو ہیں وہ سلمپ ہوئے ہیں. یعنی آدھی قیمت جو ہے، آدھا جو نقصان ہے وہ اس کا ہے. اگر ہم اس کو نمبرز میں بات کریں تو تقریباً 250 سے 300 ملین ڈالرز روزانہ کی بنیاد پر گلف کی ایئر لائنز جو ہیں وہ لوز کر رہی ہیں. ہاسپٹیلٹی جو انڈسٹری ہے وہ لوز کر رہی ہے. $6,000 تقریباً اگر ہم بات کریں فی گھنٹہ فی پرواز جو ہے وہ ایکسٹرا کاسٹ کر رہی ہے. بے شک وہ انڈیا کی ایئر لائنز ہیں، بے شک وہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہیں، ان کو جو ایکسٹرا وایا لینا پڑا ہے ایسٹ ایشیا کے لیے آنے کے لیے یا دوسرے کنٹریز کے جانے کے لیے. اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل کی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب پیسنجر جو ہے وہ پہلے دن افیکٹ ہوا تھا، اور اب اس کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. سو اوور آل میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے جو گلف کا، دبئی کا، قطر کا تھا کہ وہاں کبھی کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، کوئی تخریب کاری نہیں ہوئی. تو اب وہ بہت حد تک شیٹر ہو چکا ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں افطاری کے لیے وہ توپ چلائے گی اور اس پہ لوگ پریشان ہو کے کرسیوں سے بھاگ دوڑے. تو یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے جو کافی لمبے عرصے تک جائے گا. اور اگر اس کی بنیاد پر میں ایک ایسٹیمیٹ کروں تو اگر یہ جنگ لیٹ سے 5 دن اور چلتی ہے تو یہ آرام سے شیئرز کے لاسز، ہاسپٹیلٹی لاسز، ایویشن لاسز جو ہیں وہ $70-80 بلین، $100 بلین تک بھی جائیں گے. او گاڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ سروائیو کر پائے گی ایئر لائن؟ ظاہر ہے ساری ایئر لائنز، وہ گلف ہو یا وہ ایمریٹس ہو یا وہ قطر ایئر ویز ہو، مطلب یہ سروائیو کر پائیں گی؟ ظاہر ہے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کافی بڑا ڈیمیج ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں، ایمریٹس گروپ کے لیے اس کی پاکٹس کافی ڈیپ ہیں اور آف کورس اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. ایمریٹس گروپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کی ظاہری بات ہے اس کی لیکوڈیٹی بہت بہتر ہے اور بہت زبردست مینیجر ایئر لائن ہے. اتحاد کو لاسز ہوں گے، اتحاد آلریڈی فائنینشیل پرابلمز میں سے ہے، اس کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی رہی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو وائبل کرنا اور سسٹین کرنا اس سے اس کے لیے کافی چیلنجنگ ہوگا. سیم یہی سچویشن قطر کی ہے. قطر کے لیے بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے. تو دو میجر لائن سے میرے خیال میں ڈینٹ ہوں گی، وہ اتحاد ایئر ویز اچھا. میرے خیال میں ہوگی، ہاں اور دوسری طرف بحرین کی جو گلف ایئر لائن ہے وہ. طاہر، کوئکلی پاکستان کے اوپر کتنا فرق پڑا اور جی انڈیا کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے اوپر تو بہت میجر امپیکٹ ہے. جو ہے 35% ایویشن جو ہے وہ گلف کے لیے ہے. تو اس میں سے صرف سعودی عرب کی پروازیں جا رہی ہیں، باقی نہیں جا رہی. تو اس پاکستانی پیسنجرز کو، پاکستانی ایئر لائنز کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان اس سے ہوگا، ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو لمبا وایا لے کے سعودی عرب بھی جانا پڑا. ایون دمام کی فلائٹس، جدہ کی فلائٹ، ریاض کی فلائٹس، ان کا وایا لمبا ہو گیا ہے. سو اس لیے پاکستان کی ایویشن کو یہ بھی نقصان ہے. لیکن اوور آل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سول ایویشن اس کو فائدہ ہے، ایئر لائنز کو نقصان ہے، پیسنجرز کا نقصان ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انڈیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا، پہلے وہ کیا کہتے ہیں آگ میں تھی تو وہ بالکل کڑائی کے اندر گر گئی ہیں. یعنی ان کے جو لاسز ہیں وہ اور زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو گلف میں سے راستہ لینا پڑتا تھا، اب اس کی بجائے ان کو ریڈ سی کی طرف سے جانا پڑ رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے. ایون یورپ کی فلائٹس کے لیے، سینٹرل ایشیا کی فلائٹس کے لیے ان کا وایا بہت لمبا ہو گیا ہے. تو اگر ہم ان کی صرف بات کریں تو انڈین ایئر لائنس کی ایک فلائٹ جو ہے وہ تقریباً $8,000 سے $10,000 تک، بعض جو فلائٹس ہیں پر فی گھنٹہ
کاسٹ کر رہی ہیں زیادہ، جو نارمل سے زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایئر انڈیا کے بہت برے حالات ہیں. انڈیگو کے تو حالات آلریڈی خراب ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے رائٹ. اپنے جو بڑے جہاز ہیں وہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ طاہر، آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ پوری دنیا کی معیشت ہلے گی، اس سے پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. ہمارے اور آلریڈی ہمارے حالات کس طرح کے، ہر طرح سے ہم فریجائل ہیں. لیکن کوئکلی مجھے ایک اوور ویو آپ سے چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ یا پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کو، کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا ہے اس سچویشن کے ساتھ؟ جی شکریہ. اوور آل جو صورتحال ہے اسما بہن، اس کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے، علامہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے. ایک ایک کر کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ مسلمان ملک چن چن کر ختم کیے جا رہے ہیں، ان کا نظام ختم کیا جا رہا ہے. اور پھر ہر ملک کے اندر ان کا نظام ختم کرنے کے بعد جو بھی نظام حکومت وہاں پر تھا، ہم نے ان مسلمان ممالک کے اندر سول وارز ٹوٹتی ہوئی دیکھی. اور ان سول وارز کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. آپ عراق اٹھا لیں، یمن اٹھا لیں، سیریا اٹھا لیں، لیبیا اٹھا لیں. تو مسلمان آج شاید جتنی اتحاد کی ضرورت ہے وہ اتنی پہلے کبھی نہ تھی، اور اتنی ہی ناپید بھی ہے اور مخدوش بھی ہے صورتحال اس حوالے سے کہ ایک اسلامی ملک، برادر ہمارا اسلامی ملک ایران، اس کے اوپر نہ صرف حملہ ہوتا ہے بلکہ اس حملے کے نتیجے میں تمام بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے قوانین، اقوام متحدہ کا چارٹر، یہ سب چیزیں ایک طرف، اور اس ملک کے سربراہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل. ہم اکٹھے نہیں ہیں، اور مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکٹھے ہو پائیں گے اور اکٹھے ہو کر اپنا کوئی دفاع کر پائیں گے. اپنا دفاع تو چھوڑیے، فلسطین میں جو ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں، جو مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی وہاں پر نسل کشی ہوئی، بالکل. یہ جتنے تمام مسلمان ملک تھے اکٹھے ہو کر ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، نسل کشی نہ رکوا سکے. اور بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو بہت تھوڑی سی ایک کوشش ہوئی، وہ ان لوگوں کی جانب سے جن میں گریٹا تھنبرگ اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں، یورپین این جی اوز کے، کہ جنہوں نے وہ بلاکیڈ توڑ کر وہاں پر خوراک کی ترسیل لے جانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات. بالکل. اور جو ایک ملک ان فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ بات چیت کرتا رہا، ان کے لیے فرنٹ لائنز پر رہا، آج اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں. امریکہ اور اسرائیل مل کر کیا کر رہے ہیں. تو امریکہ اور اسرائیل نے اس دنیا کو، اس کے اندر جو ایک جنگ عظیم دوئم کے بعد ایک انٹرنیشنل آرڈر نام کا ہی صحیح قائم تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. امریکہ کے جو سفیر تھے، ان کی آپ نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک، جی ہاں، یہ سب اسرائیل کا حصہ ہے. اور اسرائیل مذہبی حق ہے، مذہبی حق ہے. جی. تو یہ گریٹر اسرائیل کے، تو ہم تو ایک ایسی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. اس ماحول میں آج حکومت کی طرف سے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، کریں گے بھی صحیح، کرتے بھی رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایک اچھا قدم ایٹ لیسٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ایک ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دی ہے کہ جو پیچیدہ صورتحال افغانستان کے حوالے سے کر لی گئی ہے اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کیمرہ ایک بریفنگ دی جائے. یہ آپ نے مطالبہ بھی کیا تھا میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے اس کا. ہم نے مطالبہ بھی اس کا کیا تھا کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے. اس میں ہماری ہم نے اس کو پرنسپلی تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ہماری ایک تجویز ہے حکومت کو کہ یہ اس کا وینیو جو ہے وہ پارلیمان کو رکھا جانا چاہیے. اچھا ٹھیک، پارلیمنٹ کی جگہ پہلے اب وزیر اعظم ہاؤس کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جی سننے میں ایسے ہی آیا. تو اس کے اوپر ابھی حکومت میں بھی مشاورت جاری ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمان میں رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی. اور اس میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، دیکھیں ایک طرف ہمارے مودی بیٹھا ہے، پاکستان پہ نظریں تاک کر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ طالبان ہے جو پاکستان کے اندر بتدریج دہشت گردی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ہماری تیسری جانب اگر ہمارا برادر ملک اسرائیل ایران اس کے اوپر اگر اسرائیل ایک پراکسی رجیم نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پھر ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے بلوچستان پہ کیا اثرات ہوں گے یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں اس کے اوپر بات ہونا چاہیے بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں انٹرنلی ایٹ لیسٹ جو چیز صرف ایک نقطہ ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے اختیار میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو پولیٹیکل ڈیویژن ہے جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ہم کم کر لیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے خرم صاحب آپ کا ظاہرہ اتنا تجربہ بھی ہے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی یہ سسٹین کرنا اس جنگ کو مشکل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے ان کے لیے جو آپ نے سنی سٹیٹمنٹس بھی اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے برطانیہ نے خود بھی انکار کیا ہے ٹرمپ صاحب اس کے اوپر بھی غصے میں ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو کتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے اس جنگ کو لمبا کرنا جی امریکہ کے لیے عسکری طور پر تو آسان ہے لیکن اس کی توجیہ اس کے لیے ہر گھنٹے کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ حکومت کی تبدیلی تھی بلکہ انہوں نے ایرانی عوام کو دعوت دی تھی کہ آپ کو ایسا موقع کئی دہائیوں بعد ملا ہے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی حکومت کو گرا دیں وہ جو رجیم چینج کا ایک معیار مقرر کیا تھا اب 72 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں وہ رجیم چینج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو لہٰذا امریکہ کا جو پہلا ہدف ہے رجیم کہتے ہیں وہ اور زیادہ پختہ لوگ سڑکوں پہ ہیں اس وقت اور خامنہئی صاحب کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ بالکل جی وہ ان 160 معصوم بچیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جی ہاں جن کو اسرائیل نے بے رحمی سے قتل کر دیا میرے خیال میں پچھلے 4 دن میں جو تمام تصاویر آئی ہیں ان میں سب سے بھیانک تصویر کسی نے ڈرون سے ان سینکڑوں قبروں کی کھینچی ہے جو ان بچیوں کے لیے کھودی جا رہی تھی تو لہذا وہ اب لہذا ان کو جب یہ سمجھ آئی کہ ان کا پہلا جو داؤ تھا وہ ناکام ہو گیا تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے امریکی جو وزراء ہیں چاہے وہ ان کے سیکٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیت یا سیکٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو ان کی ٹون بدل گئی اب وہ نئی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کبھی میزائل ڈیفنس کرنا تھا ہمیں کبھی پریمپٹیو بات کرنی تھی لیکن جو بنیادی بات تھی کہ ان کی یہ جس کے اوپر یہ سارا ایکشن کیا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ امریکہ یا اسرائیل کامیاب ہوں گے سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں تو پورا ایران اٹھ کھڑا ہوگا اور حکومت تبدیل ہو جائے گی اب لہذا وہ تو نہیں ہو رہا دوسرا ایران نے بڑی کامیابی سے یہ جو جنگ ہے اس کو ریجنلائز کر دیا ہے یعنی انہوں نے جس طرح عرب ممالک پر حملے کیے ہیں اور وہ حملے بڑے سوچے سمجھے ہیں کہ ان کو اس قسم کا جو ہے معاشی نقصان پہنچایا جائے جو کہ نقصان ایکچوئل نہیں ہے اصل میں تو ان کی ایئرپورٹ بند ہونے کا نقصان ہے ان کی بندرگاہیں بند ہونے کا نقصان ہے ان کا جو ٹریڈ اور پورا ٹورسٹ کا ٹریڈ بند ہونے کا نقصان ہے کہ یہ ممالک جو امریکہ کے حواری ہیں یہ دباؤ ڈالیں گے امریکہ کے اوپر کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے اب معاشی طور پر اور میرے خیال میں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا اسی لیے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ایک لامحدود جنگ اپنی اکانومی کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے امریکہ کے پاس عسکری ہتھیار ہوں گے پھینکنے کے لیے لیکن وہ نہیں کر سکتے تیسری جو چیز ہے جو بہت ہی سب نے جس کو سرپرائز کیا ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ آئرن ڈوم بھی توڑ دیا انہوں نے جہاں بھی کوئی ڈیفنس تھا اگرچہ بہت سارا نقصان بھی ان کا بھی ہوا ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ہدف حاصل بھی کیے ہیں تو لہذا ایران نے ایک سرپرائز کیا ہے اسرائیل اس سارے معاملے میں بیٹھ کر پیچھے مسکرا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو آگے کر دیا ہے امریکہ بمقابل ایران جنگ ہو رہی ہے امریکہ کے ایسٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ سامنے کھڑے ہیں جس طرح ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے تو ایشو یہی ہے کہ یہ جنگ اگر امریکہ ایران کی ہوتی ہے تو ایران چونکہ پہلے ہی ایک سینکشنڈ ملک ہے وہ دنیا کے ساتھ پلگڈ ان نہیں ہے گلوبل اکانومی سے تو وہ تو شاید برداشت کر جائیں گے لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں جن کے ہم سب اور آپ کے ناظرین میں سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں وہاں سے کہ یہ جو ہے
वो एयरपोर्ट बस दुबई का एयरपोर्ट बंद होना, दोहा एयरपोर्ट जहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, लाखों लोग गुजरते हैं जी। रोजाना की बुनियाद पे, उनका बंद होना किस तरह उनकी इकोनॉमीज को शटर करेगा। तो ये अब इशू है। अगली जो बात है पाकिस्तान के बारे में हमें जरूर सोचना है वो मैं कि सिर्फ पाकिस्तान पर भी आपसे असर इसके होगा, ऊपर चाहे पूछती तेल की हूँ, कीमत मैं बढ़ती उससे ये मैंने इस पे अलग आपसे पूछना है। पहले मैं आपका एक इंटरनेशनल व्यू ले रही थी, फिर मैं पाकिस्तान पे आऊंगी, लेकिन